وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سبحان اللہ سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى سبحان اللہ وأصحابه نجوم الهدى سبحان اللہ وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء سبحان اللہ لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواص سبحان اللہ سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث الورى سبحان اللہ وعلى خاتم المحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا سبحان اللہ وابنه الكريم الأكرم سيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا سبحان اللہ وعلينا معهم إلى يوم الجزاء سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ محترم حضرات، ابھی آپ حضرات نے برادر محترم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا توفیق احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ عمت فیوزہم ما دامت معالیہم سے بڑی نفیس و جلیل تقریر سماعت فرمائی۔ چند جملے انہوں نے میرے تعلق سے جو فرمائے کچھ میں نے وہ سنے، یہ ان کی ذرہ نوازی اور انتہائی محبت کی بات ہے جو انہوں نے مجھ فقیر صغیر کو چشم محبت سے دیکھا، ورنہ آج کے دور میں
کوئی چشم حقیقت سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے، چہ جائے کہ چشم شفقت و محبت۔ جو کچھ خدمت اس فقیر کی اس ادارے سے شروع ہوئی، دارالعلوم غوثیہ نوریہ میں انتہا ہو گئی، تدریسی خدمات، اور اس کے بعد تعمیری خدمات شروع ہوئیں جو آج تک جاری ہیں اور انشاءاللہ تعالی زندگی بھر جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ تقریری خدمات بھی جاری ہیں، اللہ چاہے گا جب تک لے گا۔ بیٹے یہ کتاب اٹھا کے رکھو، اوپر چھپا کے رکھو اس کو۔ قصبہ کیمری کے احباب، جب میں یہاں تھا تب بھی بڑی محبت فرماتے تھے اور آج بھی بڑی محبت فرماتے ہیں۔ بے شک۔ میں جب حاجی بشیر صاحب کے مکان پہ پہنچا، آج شبیر صاحب کے مکان پہ، یہ ابھی حج کر کے تشریف لائے ہیں، تو احباب کا تانتا بند گیا اور بڑی محبت اور اخلاص کا ثبوت دیا۔ بہت سے نوجوان وہ ہیں کہ جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب میں یہاں خدمت کر رہا تھا۔ بے شک۔ یہ ہمارے ماموں جان گواہ، ماموں زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں فرضی ماموں بنائے، ہمارے تو اصلی ہیں۔ رشتے والے ہیں بھائی۔ میں یہاں حاضر ہوا 12 محرم الحرام کو، اس کے بعد 13 محرم کو 14ویں شب کو اپنے مرشد کے عرس مبارک میں بریلی شریف، اور اس کے بعد میں چلا گیا، آپ تو تھے اس میں، اس کے بعد چلا گیا اور ابھی گھر نہیں پہنچا ہوں۔ 4-5 صوبے گھوم گھام کے میں پھر کیمری آ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے گھر جاؤں گا۔ ہمارے ادارے کے الجامعۃ القادریہ کے خاص رکن جناب عتیق بھائی، عتیق دلال ہیں، کدھر ہیں؟ تمہیں کس نے چھپا کے بٹھایا ہے؟ چھپ کے کام کرتے ہو؟ ان کا بڑا خون پسینہ الجامعۃ القادریہ میں لگتا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو کیمری کے لوگ بھی جامعہ قادریہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں کے میل والے، اللہ ان کے میل چلاتا رہے، آمین، اور ان میں خوب برکتیں اتارے، آمین، اس ادارے کا بھی تعاون خوب کریں اور اس ادارے کا بھی تعاون خوب کریں، آمین۔ تو خدمات یہاں کی جاری ہیں۔ عتیق بھائی کی معرفت ماشاءاللہ، کوئی 20 کلو، کوئی 25 کلو، کوئی 1 کٹا چاول دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اتنا دم عطا فرمائے، اتنی طاقت دے اور اتنی وسعت اور اتنی برکت عطا فرمائے کہ اب کٹے کٹی سے کام نہیں چلے گا، بوریوں سے کام چلے گا، آمین۔ تو مل والے بائندہ بوریاں دیں۔ عتیق بھائی سن لو کان کھول کے، ہاں لیے بیٹھے ہو کچھ میل والوں کو وہاں نہیں؟ اچھا، ارے تم ادھر کو آؤ، نکل کے باہر، ادھر آؤ تھی بھائی، ادھر باہر آؤ، نکل کے چلو چلو چلو، ادھر آؤ، اپنے حواری کو لے کے ساتھ میں آؤ۔ چہرہ دکھاؤ، وہ منہ دکھلو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تمہاری، آؤ۔ ہاں دیکھو، یہ بھی سب کے عزیز ہیں عتیق بھائی، تمہاری وجہ سے چین نہیں پڑ رہا ہے پبلک کو۔ ہاں آؤ۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ رچھا کے رہنے والے ہیں، ہمارے گھر یہ جب آئے اور مرید ہو کے گئے ہم سے، تو انہوں نے جا کے ہمیں فون کیا کئی دن بعد، بولے حضرت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں جب سے مرید ہو کے آپ سے آیا ہوں، جب سے 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب 5 وقت کے نمازی ہو گئے اس دن سے، یہ ماشاءاللہ۔
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اب ان کو داڑھی کی دولت بھی نصیب ہو جائے. آمین. آمین. میرے عزیزو، تو آپ حضرات کو ہم سے محبت ہے اور نوجوانوں کو بھی محبت، بڑوں کو بھی محبت، تو ہمیں بھی آپ سے کم محبت نہیں ہے. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. بے شک. عالی جناب محتمم عبد الرزاق صاحب سے زندگی بھر محبت رہی اور انہیں ہم سے محبت رہی. بے اس شک. علاقے میں جاتے تھے تو جوکھن پور پہنچتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا ماحضر تناول فرماتے تھے اور زبردستی چندہ لے کے آتے تھے. تو وہ تو کمال تھا ان کے اندر، اللہ کرے وہ کمال ان میں بھی آ جائے. آمین. یہاں تک کہ ریچھا کی مسجد میں، قادری مسجد میں وضو کر رہا ہوں اور ایک صاحب اور محتم صاحب پہنچ گئے تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا. اب ان کی جیب میں پیسے نہیں تو مجھ سے انہوں نے ادھار لیے، کہا 1000 روپے دے دو، تو 1000 کا نوٹ میں نے جیب سے نکال کے دیا ان کی طرف سے محتم صاحب کو. یہ عالم تھا. اب وہ 1000 کا نوٹ مجھے ابھی تک ملا بھی نہیں ہے. یاد آ گیا. بڑی شان کے مالک تھے محتم صاحب. اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ اتنی عالی شان فلک بوس تو منزلہ عمارت آسان تھا بنانا؟ بہت مشکل تھا. اللہ کرے ان کی محبت کیمری کی نسل در نسل میں سرایت کرے اور قیامت تک یہ ان کا لگایا ہوا چمن ہرا بھرا رہے. آمین. آمین بول دو. آمین. آمین. میں نماز میں تو نہیں ہو، بولو زور سے آمین. آمین. اور ان کے شہزادے محب محترم عالی جناب حافظ ظفر الدین صاحب رضوی کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے. آمین. اور آپ حضرات کو ان کے شانہ بشانہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں سینکڑوں علماء کرام، حفاظ و قراء اعظام پیدا ہو گئے اور جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں یہاں موجودہ نسل میں ہم سے کوئی نہ کوئی تعلق ان کا ضرور ہے. شاگرد کا نہ صحیح تو شاگردوں کے شاگرد کا تعلق ہے. اور اس کیمری سے بڑے بڑے اچھے علماء فضلاء پیدا ہوئے. اللہ سب کو شاد و آباد رکھے. آمین. اور سب کی خدمات قبول فرمائے. آمین. اور مزید خدمت دین متین کی توفیق بخشے. آمین. اور ہمارے حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب نعیمی یہ نیک علماء میں ہے. علماء خیر میں ہے. یہ ایسے علماء بابرکت ہوتے ہیں بے شک، جن علماء کے فضائل حدیثوں میں بہت آئے ہیں. اگر آج میں وہ فضائل سناؤں تو پوری تقریر انہی فضائل میں ہو جائے اور وہ حدیثیں ختم نہ ہو. بے شک. اتنی مجھ کو یاد ہے الحمدللہ. چین کی گھڑی چمکا رہے ہو یہ اتار کے جیب میں رکھو، اور جس کے پاس چین کی گھڑی ہو ناجائز ہے باندھنا، چاہے نماز میں چاہے نماز سے باہر. بیٹے اتار کے رکھو اور کبھی باندھنا نہیں، فیتا ڈال کے باندھنا. یہ مولانا صغیر اختر صاحب معمول عالم ہیں ماشاءاللہ. عالم بھی ہیں، متدین بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، محرک بھی ہیں. بے شک. بریلی شریف میں جو امام احمد رضا لائبریری جو تعمیر ہوئی ہے لب روڈ فلک بوس عمارت، اس میں ان کی انتھک کوششیں ہیں. بے شک. بڑی کاوشیں ہیں. اور یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ہم جیسے صغیروں فقیروں کو تھوڑی. بڑے بڑے اونچے اونچے جدہ تک ان کے ہاتھ لمبے ہیں. ہمارے ہاتھ میں آپ، ہمارے ہاتھ میں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہم ہاتھ میں ہیں. اللہ پاک ہاتھ میں رکھے. آمین. کبھی انہیں بدکنے کی ضرورت نہ ہو.
میرے عزیزوں، مولانا توفیق صاحب نے بڑی خدمات شیش گڑھ کی سرزمین پر انجام دی اور سنیت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب لوگ تزلزل اور تذبذب کا شکار ہوئے تو مولانا صاحب نے کسی طرح سے کوئی رعایت نہیں کی اور سنیت کی حفاظت کی۔ بے شک مسلک اعلی حضرت کے نقیب علم بردار ہیں یہ، بے شک اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ آمین۔ بڑے بڑے دارالعلوم انہوں نے قائم کیے، اللہ پاک ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں کچھ عرض کروں، آپ نے کچی کچی آوازوں میں، سریلی آوازوں میں نعتیں سنی اور آپ جھوم اٹھے، اور محترم صاحب کے جتنے قریبی رشتہ دار تھے وہی سب آتے تھے یہاں، ہاں، اور دور کے رشتہ دار نہیں آتے تھے یہاں، ہم نے دیکھا، اب وہ بھی آئیں گے۔ تو اب پکی آواز میں کچھ سن لیجئے، پیش کروں؟ ارشاد۔ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول صلی اللہ اللہ تعالی علیکہ علیکہ وعلا آلکہ وعلا علی واصحابکہ واصحابکہ وازواجکہ وازواجکہ وبارک وسلم وبارک وسلم دائما ابدا دائما ابدا۔ آنکھیں رو رو کے، محترم صاحب چلے گئے، تصور کرو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، تڑپ کے بولو ذرا زور سے، آنکھیں رو رو کے سجھانے والے، آنکھیں رو رو کے سجھانے والے، آنکھیں رو رو کے سجھانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، نعرہ والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، سن لے آدھا، سبحان اللہ سبحان کنجوسی نہ کرو، سبحان اللہ، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، ارے وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہیں بنانے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، پیر طریقت، سبحان اللہ، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں
بنانے والے حسن تیرا سا یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا ارے حسن یوسف حسن آدم اور حسن عالم یہ سب جھلک ہے حسن مصطفیٰ کی حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے حسن تیرا سا عاشقوں آپ کے لیے یہ شعر حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا جتنی حضور کی محبت زیادہ ہے زور سے بولے سبحان اللہ سبحان حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دھوم سبحان اللہ سبحان وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ پیچھے والے ہی بولیں زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف عورتیں آہستہ بولیں گی عورتیں صرف عورتیں منہ میں بول لیں دل میں بول لیں سبحان اللہ جو مرد ہے وہ زور سے بولے گا سبحان اللہ اور تم میں بھی کوئی صنف نازک ہو تو اس کو زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے انہی میں سے اگر کوئی ان میں بھی ہو تو اسے زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے اور مرد ہیں سب تو زور سے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اوپر والے وہی دھوم ان کی ہے وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے خود ہی مٹانے والے مٹ گئے خود ہی مٹانے والے وہی دھوم جو پہلے تھی وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے خود ہی مٹانے والے مٹ گئے خود ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر قادریت مناظر اہل سنت پیر طریقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو دورہ کر کے میں آیا ہوں سبحان اللہ میں کیا بتاؤں کس کس طرح لوگوں کو تڑپتا چھوڑ کے آیا ہوں ہر جگہ سے جہاں چلا جہاں سے چلا اللہ جانے کتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے
ऐसे ही तड़पते रह जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये पीर और मुर्शिद का फैज है, हुजूर मुफ्ती आजम का फैज है, मेरे मुर्शिद का फैज। सुभान अल्लाह, सुभान। वही दो मुल्की है माशाअल्लाह, मिट गए खुद ही मिटाने वाले, मिट गए खुद ही मिटाने वाले। क्यों रजा, क्यों रजा, क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है। एक वो दिन था मोहतरम साहब यहाँ बैठते थे, कभी कमरे में, कभी इधर, कभी उधर, और आज देखो तो पर्दा फरमा गए। क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। ये मेरे साथ मिलके पढ़िए, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्यों रजा क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलगे आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम जामिया रज़विया, यादगारे मोहतमिम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तब्क़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात गिरामी, कल की कैमरी और थी, आज की कैमरी और है। बेशक। आज जब मैंने देखा उस गली में पूरब साइड में हाजी शब्बीर साहब के मकान तक, क्योंकि खाने का इंतज़ाम वहीं था, वहाँ तक मैं गया, देख के दिल खुश हुआ कि यहाँ के मुसलमानों के मकानात बहुत अच्छे हैं। मस्जिद पे नज़र पड़ी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी हुई मस्जिद है। मस्जिदें भी अच्छी हैं, अल्लाह के घर भी अच्छे हैं और बंदों के घर भी अच्छे हो गए। हमारे ज़माने में 25 ट्रक थे और आज तो अल्लाह जाने 1000 हैं कि 25,000 हैं, अल्लाह जाने, मुझे कुछ मालूम नहीं। बहुत बड़ी तरक्की। उस वक्त 1 या 2 राइस मिल थे और अब पता नहीं कितने हैं।
آج اس محفل میں وہ بچے بھی ہیں کہ جو نومولود ہیں، اس دور کے بہت کم لوگ ہوں گے. یہ ترقی، یہ اللہ کرے اسی طرح دینی ترقی بھی ہو، عملی ترقی ہو، اعتقادی ترقی ہو، آمین. لیکن یہ جو کچھ ہے، جو برکتیں ہیں، آپ جانتے ہو کس کی ہیں؟ یہ برکتیں جو آپ کی جان و مال میں برکت ہے، گھر بار میں، دکان مکان میں، روزگار میں برکت ہے، آپ جانتے ہیں؟ میں مختصر سی ایک حدیث آپ کو سناؤں. ارشاد. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دائما ابدا ارشاد فرماتے ہیں: العالم اب المتعلم اذا مر بقرية فبارك الله تعالى في تلك القرية 40 يوما ولیلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جب کوئی عالم ربانی، عالم دین متین، یا کوئی طالب علم دین، بے شک، عالم ہو یا طالب علم، کسی آبادی سے گزر جاتا ہے، کسی آبادی سے گزر جاتا ہے، تو چاہے قیام کرے یا صرف گزر جائے، تو جب گزر جاتا ہے کوئی عالم ربانی یا طالب علم دین مصطفیٰ، فبارک اللہ تعالی فی تلک القریۃ 40 یوما ولیلا، تو اللہ پاک اس کے گزر جانے کی وجہ سے 40 دن اور 40 رات برکتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اسی نہ کرو، زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان 40 دن رات ایک عالم کے گزرنے کی وجہ سے، 40 دن رات ایک طالب علم کے گزرنے کی وجہ سے خدا برکتیں اتارتا ہے. تو جس کیمری میں ایک طالب علم نہیں سینکڑوں ہوں، سبحان ایک اللہ. عالم نہیں سینکڑوں عالم رہتے ہوں، تو خدا کی کس قدر برکتیں نازل ہوں گی. سبحان اور اللہ. یہ سب صدقہ ہے جامعہ رضویہ دارالعلوم کا، سبحان اور اللہ. دارالعلوم صدقہ ہے محتمم عبدالرزاق مرحوم کا. سبحان اللہ. جتنی قدر کرو کم ہے، اس بندہ درویش کی جتنی قدر کرو کم ہے. فاتحہ پڑھا کرو ان کی قبر انور پر. اور قبر انور میں نے اس لیے کہا کہ یہ ان کی قبر آج یقیناً پر نور ہوگی، اس لیے کہ اس میں جلوہ حضور ہے. بے شک. سبحان وہ ابھی اللہ. آپ کو حدیث کریمہ کی روشنی میں حضرات، یہ عالم، یہ طالب علم جو آپ کے منبر شریف پر رونق افروز ہیں، یہ مولانا سلید صاحب ہمارے طالب علم بھی ہیں، بے شک. اور قادریہ میں پڑھتے تھے، یہاں استاذ بھی ہیں، یہاں پڑھے بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. یہ معمولی علم والے نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے مالا مال فرمایا. بے شک. ایسے ہی بہت سے ہمارے یہ علماء دین، حافظ مزمل حسین صاحب قاری صاحب، اس وقت سے آج تک ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. بارک اللہ. سبحان اللہ. اے میرے عزیزو، اب آپ دیکھو یہ علماء دین، تھوڑا سا ان کے تعلق سے میں عرض کروں، علماء کی قدر جانو کہ امریکہ مسلمانوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحوت فی جوف الماء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک عالم دین، یہ شرط ہے عالم دین ہو، عالم بے دین نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک عالم دین، جب کسی عالم دین، بے شک عالم دین کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب، اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب،
सारी चीजें आलिम रब्बानी के लिए दुआए खैर करती हैं, सुभान अल्लाह, दुआए मगफिरत करती हैं, इस्तिगफार करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हत्तल हूतो हत्तल हूते फी जौफिल मा, यहां तक के पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी दुआए खैर करती हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, तुम्हें क्या खबर, तुम्हारे डैम में जो मछलियां हैं वो किस कदर दुआए खैर में लगी हुई हैं इन उलमाए रब्बानियीन के लिए। तुम्हारी नदी में कितनी मछलियां हैं, तालाबों में कितनी मछलियां हैं, वो मछलियां दुआए मगफिरत में लगी हुई हैं। समंदर में कितनी मछलियां हैं, वो दुआए मगफिरत में लगी हुई हैं आलिम दीन के लिए। अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं इशारे की जबान में, जरा तवज्जो करें, इशारा कर रहा हूं उसकी तरफ, अहले इल्म तवज्जो करें। मछलियां समंदर में हैं, आलिम दीन बरेली शरीफ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन मछलियों को कैसे पता चला कि आला हजरत बरेली में है, दुआए खैर करना चाहिए। सुभान अल्लाह। उन मछलियों को कैसे पता चला कि हुजूर मुफ्ती आजम बरेली शरीफ में है, दुआए मगफिरत करनी चाहिए। उन मछलियों को कैसे पता चला, और बल्कि अब जरा दूसरी तरफ से ये देखें कि मछलियां दुआए खैर में लगी हैं समंदर की तह, मछलियां दुआए मगफिरत कर रही है पानी में। और मदीने वाले मुस्तफा को कैसे पता चला कि कहां कहां मछलियां दुआए खैर कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्या है? बात वही है जो मुस्तफा ने फरमाई, इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्दा फराइतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा, बेशक अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए समेट दिया तो मैंने मशरिकों को भी देख लिया, मगरिबों को भी देख लिया, जुनूब और शिमाल को भी देख लिया। कायनात में कोई परिंदा पर नहीं मारता मगर मुस्तफा उसको जरूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई जबान नहीं खोलता, चाहे इंसान हो, चाहे जिन, चाहे फरिश्ता, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जबान खोलता है मुस्तफा उसको सुन लेते हैं। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यूं ही नहीं है ये बात सिर्फ जोरे जबान या जोरे बयान नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते हैं, फवल्लाह, सरकार फरमाते हैं, इन्नी अस्मारा माला तराउन व अस्माउ माला तस्माउन, बेशक मैं वो देख लेता हूं जो तुम लोग नहीं देख पाते, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम सुन नहीं पाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो उलमा के ताल्लुक से बात बढ़ाई जाए, बहुत बढ़ जाए। एक मुख्तसर सी हदीस पेश कर रहा हूं, मौलाना तौफीक साहब का चेहरा देखो और ये हदीस सुनो, इन उलमाए दीन का दीदार करो और ये हदीस सुनो। सरकार फरमाते हैं, नज़रतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादत सना श्यामिहा व क़ियामिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ आका के फरमान। सरकार फरमाते हैं, एक मुख्तसर सा दीदार कर लेना एक आलिम दीन का, एक आलिम रब्बानी का मुख्तसर सा दीदार। ये मुख्तसर सा दीदार इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो नजर के बजाय नजरतुन है, और नजरतुन में भी जो तनवीन है वो बराए तनकीर है, और तनवीन तनकीर की भी जो किस्म है बराए तहकीर वो मुराद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलिम दीन है, ये हमारे तलबा पढ़ते हैं, उलमा पढ़ाते हैं।
تنوین کی 5 قسمیں ہیں. یہ تنوین تمکن ہے, یہ تنوین ترنم ہے, یہ تنوین عوض ہے, یہ تنوین مقابلہ ہے, یہ تنوین تنکیر ہے. پھر تنوین تنکیر کی 4 قسمیں ہیں. یہ تنوین برائے تعظیم ہے, یہ تنوین برائے تحقیر ہے, یہ تنوین برائے تقلیل ہے, یہ تنوین برائے تکسیر ہے. تو یہ تنوین تحقیر ہے, یعنی چھوٹی سے چھوٹی نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سیکنڈ اگر دیکھ لیا, عالم دین کو پیار اور محبت کی نظر سے, تعظیم و تکریم کی نظر سے, اجلال و تبجیل کی نظر سے, چھوٹی سی نظر سے دیکھ لیا, ایک سیکنڈ ہی دیکھ لیا, تو سرکار فرماتے ہیں یہ 101 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 سال کی عبادت سے بہتر, اور وہ بھی سال بھر کی عبادت. کیسی نفلی عبادت؟ سیامہا و قیامہا, کہ جس میں دن بھر روزے رکھے اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرے. ایسی دن رات کی سال بھر کی عبادت سے ایک نظر عالم ربانی کے چہرے کا دیدار بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور عالم کے دیدار سے ایمان حاصل ہوتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شیر قادریت, حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ, مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو علماء کے تعلق سے بات تھی. اب میں طلبہ کے تعلق سے ایک حدیث کا جملہ سنا دوں. سرکار فرماتے ہیں ان من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. سبحان اللہ. یعنی جو آدمی علم دین کی راہ میں راستہ چلتا ہے, علم دین سیکھنے کے لیے جو شخص زمین پہ چلتا ہے, تو اللہ پاک اسے جنت کے راستوں میں چلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں چلاتا ہے؟ ارے کہاں چلاتا ہے؟ جنت کے راستے میں چلاتا ہے. ارے کہاں زمین کہاں جنت. بے شک. حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں اور حدیث وہاں بھی ملا جی بھی پڑھتے ہیں, وہ دریال ملا جی بھی حدیث پڑھتے ہیں, غیر مقلد بھی پڑھتے ہیں, جو بنام اہل حدیث ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی پڑھتے ہیں. مگر حدیث کا سمجھنا, قرآن کا سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے, عقل بھی چاہیے اور عشق رسول بھی چاہیے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ حدیث سمجھنا ماں و شما کا کام نہیں ہے. ذرا غور سے دیکھیے آپ, سرکار فرماتے ہیں جو علم دین کی طلب میں زمین پر چلتا ہے خدا اسے جنت کے راستوں میں سبحان اللہ چلا دیا کرتا ہے, چلاتا ہے. سبحان اللہ. زمین ہے یہاں اور جنت ہے 7 آسمانوں سے اوپر. بے شک. جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے. اب پیر پڑ رہا ہے بندے کا زمین پر, طالب علم کا پیر پڑ رہا ہے زمین پر. مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر میں زمین پہ چل رہا ہے اور حقیقت میں خدا اسے جنت میں چلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. جنت میں چلا رہا ہے. یہ کون سی نظر ہے جس نے فرش زمین کو بھی دیکھ لیا, جنت کو بھی دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ملا جی اگر یہ کہیں کہ صاحب اس وقت جنت میں چلنا مراد نہیں ہے تو ہم کہیں گے پھر کیا؟ بولے جب مرے گا تب اس کے بعد جنت میں جائے گا. تو ہم کہیں گے وہ خبر قیامت کے بعد جنت ہی جنت میں جائے گا, وہ خبر مصطفیٰ نے ابھی دے دی, تو یہ علم غیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا جی جھاڑ سے نکلے بھاڑ میں گھس گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھاڑ سے نکلے بھاڑ میں گھس گئے. سبحان اللہ. ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے. چاہیے مطلب مراد ہو کہ مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں, غیب کی خبر
دے رہے ہیں دونوں صورتیں اپنے لیے روا، ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک اللہ پاک کے مقدس فرشتے طالب علم دین کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے منہ کھول کے بولو، اپنے پر بچھاتے ہیں، طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، توجہ چاہوں گا۔ ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ظاہری زندگی، باطنی زندگی، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شک۔ احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے محبت کی کسی سے تو اللہ کے لیے، کہ رشتہ دار ہے تو محبت کی، قرابت داری کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے۔ سنی ہے تو سنی سے محبت کی اللہ کے لیے، اور مودودی ہے، وہابی ہے، چکڑال بھی ہے، جھگڑال بھی ہے، غیر مقلد ہے، اس سے نفرت کی تو بھی اللہ کہ لیے۔ سبحان اللہ۔ کہ قابل نفرت ہے، اس سے محبت نہیں کروں گا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اس نے اللہ۔ اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اے کالی پینٹ، اے ہاف ہے، اچھا جب بگڑے تب جانا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ تو 4 جملے، مزے کی بات عرض کر رہا ہوں، 4 جملے، من حبا، من ابغضا، من آتا، من منع، یہ 4 جملے، چاروں کے آگے لگا ہے للہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر الکلام ما دل وقلا، بہترین کلام وہ ہوتا ہے کہ کم ہو معنی اس کے زیادہ ہو۔ یہ سرور کونین کا کلام، یہ حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کے بعد سب سے معظم، محترم اور سب سے زیادہ بلیغ کلام حضور ہی کا ہے۔ ہر جملے میں للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، 4 جگہ للہ بولنے کے بجائے ایک جگہ بول دیتے سرکار، مگر للہیت کی انتہا کر دی ہے مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ للہ کی تکرار سے للہیت کی انتہا ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلوص کی کیا جلوہ گری ہے، اللہ ہی کے لیے ہر کام بندوں کا ہوتا ہے۔ بولو ہوتا ہے، ہوتا ہے خلوص کے ساتھ، للہیت اسی میں ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ بے شک۔ اس کے لیے بولو اللہ کے لیے۔ انسانوں کو تو ریاکاری آ سکتی ہے، بے شک، مگر فرشتوں میں ریاکاری ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اچھا تو یہ ہے وہ تھوڑی ہے یا صحبت کا اثر ہے؟ صحبت کا اثر ہے. توجہ ہے. تو یہ 4 جگہ للہ، اور تو ہر فرشتوں کا ہر کام اللہ کے لیے ہے. بے شک سب کام اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. مگر قربان جائیے طالب علم کے لیے. سرکار فرماتے ہیں طالب علم کی خوشی کے لیے، رضوان طالب العلم. فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے، طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں. تو جو فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے پر بچھاتے ہیں، یہاں للہ کیوں نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا للہ حدیث میں کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے مصطفیٰ نے کہ طالب علم کی خوشی در حقیقت میری خوشی ہے، اور میری خوشی حقیقت میں خدا کی خوشی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ. ایک کیمری کے خوش نصیب مسلمانوں سنیوں، تمہاری خوش بختی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کئی دارالعلوم چل رہے ہیں، اور دارالعلوم کا جتنے بھی چل رہے ہیں ان سب کا باپ ہے جامعہ رضویہ دارالعلوم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابو المدارس ہیں، اس کے صدقے میں اور دارالعلوم بھی چلنے لگے. مگر جتنے دارالعلوم چل رہے ہیں خدا سب کو شاد و آباد رکھے، اور ان سب کے طلباء جو گلیوں میں چل رہے ہیں، اے لوگوں تو یا تو یہ طالب علم کے قدم جنت میں پڑ رہے ہیں، یا آپ کی گلیوں کو جنت خدا بنا رہا ہے. سبحان اللہ طالب علم کے قدموں کے صدقے میں وہ خدا جنت بنا رہا ہے. اب بولو جن جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھانا ہے اس وقت سے آج تک چل رہا ہے، تو طالب علم جا رہا ہے. تو طالب علم ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ رحمت والے فرشتے بھی اس کے ساتھ ساتھ پر بچھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طلبا بھی پر بچھاتے جا رہے ہیں، پر بچھاتے جا رہے ہیں رحمت کے فرشتے. بولو تو آپ کے گھر میں رحمت و برکت کا نزول کیوں نہ ہو؟ یہ رانائی، یہ بالیدگی، یہ خوش اعتقادی، یہ خوش عملی، یہ رونق، یہ جو کیمری میں نظر آ رہی ہے، یہ سب اس دارالعلوم کا صدقہ ہے. بے شک بے شک صدقہ ہے اس دارالعلوم کا. تو اس کا احسان ہے کیمری پر دارالعلوم کا. اور یہ یاد رکھیے قرآنی اصول ہے یہ، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. تو دارالعلوم سے تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہے، تو جتنی بڑھوتری زیادہ ہے اتنا ہی تعاون زیادہ ہونا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اتنا ہی تعاون سبحان اللہ سبحان زیادہ ہونا چاہیے. تو اب یاد رکھنا یہ جتنے دارالعلوم ہے سب برکت محتمم صاحب کی ہے، سب محتمم صاحب کی برکت، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی جانفشانی، ان کی قربانی نے آج کیمری کو ہرا بھرا شاداب چمن بنا دیا. سبحان اللہ. ایک دیوانے کی یہ شان، ارے مست جو جام اٹھا لے وہی پیمانہ بنے. سبحان اللہ سبحان. مست تھے محتمم صاحب، مست، کچھ بھی کہو برا ماننے والے نہیں تھے. چندہ مل جائے بس دارالعلوم چل جائے، دارالعلوم بن جائے. لاکھ گالیاں دے دو، گالیاں تم رکھو، چندہ ہمیں دے دو. ارے مست جو جام اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، یادگار
मोहतमिम साहब क़िबला मुसलमान कैमरी मदरसा दारुल उलूम जामिया रज़विया। दुनिया कुछ कहे मगर मोहतमिम साहब को जो नशा था वो उतरता नहीं था। दारुल उलूम का ये कमरा बन जाए, ये किवाड़े लग जाए, ये नल लग जाए, ये बोरिंग लग जाए, ये सामने की जगह मिल जाए ताकि दारुल उलूम रोड तक आ जाए। वो देखो कैसी तमन्ना थी जो पूरी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर एक मंजिल बन गई, दूसरी मंजिल बन जाए। लड़कों का तो है ही, लड़कियों का भी बन जाए। अल्लाह करे लड़कियों का भी दारुल उलूम खूब बेहतर चले। लिबास यहां तक होना चाहिए, लड़कियों के पूरे तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उनके पर्दे का अच्छी तरह एहतमाम होना चाहिए। ये सब तमन्नाएं थी मोहतमिम साहब की जो उनकी जिंदगी में अल्लाह पाक ने पूरी की। अब वो जो जान निकली होगी मोहतमिम साहब की तो अल्लाह ने उसमें भी अल्लाह ने ऐसी आसानी कर दी होगी इल्म दीन की खिदमत की बरकत से। कुछ भी कहते थे लोग मगर मोहतमिम साहब को उसका कोई एहसास नहीं होता था मुझे क्या कह रहे हैं। काम बन जाए, दीन का आगे बढ़ जाए, दारुल उलूम बन जाए। ए लोगों दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाना खुदा जाने कहां सुभान अल्लाह देख रहा है। सुभान रात तो अल्लाह पाक का करम है। ये मैंने 2 हदीसों के जुमले आपको सुना दिए, अगर बात बढ़ाऊं तो सुबह हो जाए और इल्म दीन और उलमाए दीन की फजीलत में किस्सा तमाम ना हो। बेशक जी जी, मगर सुबह तक अगर ये लोग रह सकते हैं तो मैं नहीं रह सकूंगा, मोहतमिम साहब के पास ही चला जाऊंगा। अगर यही तुम्हारी नीयत खैर हो तो सुभान अल्लाह पढ़ लो बिस्मिल्लाह। मौत हर एक को आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक हर जान मौत को चखने वाली है। हर जान मौत को चखने वाली चखने वाली है। हम भी चखेंगे, आप भी चखेंगे, मोहतमिम साहब ने भी चख लिया। हर जान मौत को चखने वाली है। आपका इरादा अगर यही है तो हम भी डरेंगे नहीं, हम भी डरेंगे नहीं। अबे मौत से वो क्यों डरे जिसने अपने नबी का सच्चे दिल से कलमा पढ़ा हो, जो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो, वो मौत से क्यों डरे? मौत से वो डरे जिसने नबी को अपनी तरह बशर लिखा हो। मौत को वो डरे, मौत से वो डरे जो नबी को अपना बड़ा भाई समझता हो। वो वहाबी मौत से डरे शैतान का इल्म जो हुजूर से ज्यादा मान रहा हो। मौत से वो डरे जो नबी के इल्म को जानवरों पागलों जैसा मानता हो। अरे मौत से वो डरे जो वहाबी हो गया हो, गैर मुकल्लिद हो गया हो, मौदूदी हो गया हो, जो कादियानी और राफजी और चकड़ालवी और झगड़ालवी हो गया। मौत से वो डरे। सुन्नी मुसलमान मौत से क्यों डरे? सुन्नी तो जान को, मौत को गले लगाने को तैयार है। सुबह को आए तो हम तुझे गले लगाएं, हे मौत शाम को आए तो हम तुझे गले लगाएं, दिन में आए तो गले लगाएं, और रात को आए तो हम तेरा इस्तेमाल करें। इसलिए कि हम जानते हैं कि मौत जब तक तू नहीं आएगी मुस्तफा का दीदार नहीं होगा, और जैसे तू आएगी मुस्तफा का दीदार साथ लाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कादरियत, मुनादिरे अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, मदरसा दारुल उलूम जामिया रज़विया। इसलिए सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अपने आका से अर्ज करते हैं, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह। यहाँ मरने पे, के यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा
تیرا موت کا مزہ ہر جان چکھنے والی ہے. بے شک بے شک. موت آتی ہے بدن کو، آتی ہے بدن کو، جان صرف چکھتی ہے. موت کو جان چکھتی ہے. فرمایا ہر نفس ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جان کبھی نہیں مرتی، چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو. بے شک بے شک بے شک ہے نا. بے شک. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. مرے گا بدن، بے شک. چکھے گی روح، بے شک. چکھے گی موت کو جان، مگر اس چکھنے میں عجیب لذت بھی ہے بے شک. اور عجیب عذاب بھی ہے. چکھنے ہی میں سب کچھ ہے. بے سبحان شک. اللہ سبحان اللہ. سنی مر گیا تو اب اس کا معاملہ اور ہے. وہابی اور بدین مر گیا اس کا معاملہ اور ہے. اس کی جان بھی چکھ رہی ہے، اس کی جان بھی چکھ رہی ہے. مگر دیکھیے آپ غور کیجئے، ایک مومن مرا تو اس کی روح نکل گئی، ملائے اعلیٰ کی طرف فرشتے لے گئے، واپس کر دی گئی. اب حدیث لمبی سناؤں گا، اتنی لمبی ہے. ارشاد ارشاد توجہ ہے. ارشاد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے کہ نہیں؟ 15-20 منٹ بعد اٹھ جانا تم لوگ تاکہ میں اٹھ جاؤں. کوئی بھی نہیں اٹھنے کو تیار ہے. توجہ ہے. یہ اٹھائے وہی ہے وہی. آپ اس کی چونی کھو گئی کہ اٹھنی. توجہ ہے. ارے توجہ ہے. تڑپ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب روحیں دو طرح کی ہیں. روحیں دو طرح کی ہیں، مومن کی روح اور کافر کی روح. بے شک. مومن کی روح اور کافر کی روح. اب کافر کسی قسم کا کیوں نہ ہو، مومن کسی قسم کا کیوں نہ ہو، بے شک. دونوں کی روحیں الگ الگ. مومن کی روح یا تو اس کی قبر کے پاس رہتی ہے، یا چاہے زمزم میں رہتی ہے، یا علیین میں رہتی ہے، یا اللہ پاک جہاں رکھے جنت میں رہتی ہے. جہاں جہاں حسب ایمان اور حسب عمل مومن کی روح کو مقام ملتا ہے رہنے کا. اب اعلیٰ علیین میں بھی رہتی ہیں مومن کی روحیں، رہتی ہیں مومنوں کی روحیں. بے شک. جب کافر کی روح یا تو مرگھٹ میں رہے، شمشان گھاٹ میں رہے، جہاں پھکائے وہاں رہے، یا جہاں بہایا گیا وہاں رہے. توجہ ہے توجہ ہے. یا معابد کفار میں رہے، یا سجین میں رہے. ساتوں زمینوں کے نیچے ہے سجین اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے علیین. سبحان اللہ. بولو تڑپ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مومن کی روح علیین میں مثال دے رہا ہوں اور ہے حقیقت بھی. بے شک. الگ الگ. اہل علم کی توجہ میرے عزیز بچوں. علیین میں روح ہے اور سجین میں روح ہے. کافر کی روح سجین میں، مومن کی روح علیین میں. بے شک. اب مومن کی روح کو، مومن کے بدن پہ جو اجزاء اصلیہ تھے ریڑھ کی ہڈی میں، ایسے ہی کافر کی ریڑھ کی ہڈی میں جو اجزاء اصلیہ ہیں وہ نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ مٹی گلا سکتی ہے، نہ کبھی وہ سڑ سکتے ہیں. قیامت تک وہ رہیں گے محفوظ. انہی پر دوبارہ اللہ جسم کو تیار کرے گا اور وہی روح واپس اسی جسم میں داخل فرما دے گا. بے شک. سبحان اللہ. یہ ہے حشر اجساد، یہ ہے حشر اجسام میرے عزیزو. تو وہ اجزاء اصلیہ چاہے مومن کے ہوں چاہے کافر کے، بدن گل گیا، بدن سڑ گیا، بدن مٹی ہو گیا، لیکن وہ عذاب ہو رہا ہے تو کافر کی روح پر، ان اجزاء اصلیہ پر، اور مومن کو ثواب ہو رہا ہے تو انہی اجزاء اصلیہ پر. مگر اب توجہ چاہوں گا بہت خاص نقطے کی طرف. کافر کی روح سجین میں ہے، عذاب ہو رہا ہے. یہاں
مگر اس کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہاں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھولنا نہیں اس نقطے کو. کافر کی روح سجین میں نیند آ رہی ہے. مومن کی روح علیین میں اور ثواب ہو رہا ہے یہاں اور روح مزہ چک رہی ہے ثواب کا وہاں. بے شک سبحان اللہ سبحان. ساتوں آسمانوں سے اوپر روح ثواب کا مزہ چک رہی ہے اور کافر کی روح ساتوں زمینوں کے نیچے ہے عذاب کا مزہ چک رہی ہے. اے میرے عزیزو ذرا غور کرو. ان وہابیوں کی عقلیں ان کی ماری گئی. ان کی عقلیں ماری گئی. اگر عقل ماری نہ جاتی تو کوئی وہابی کیوں بنتا؟ اس لیے کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا اور کوئی عقل مند وہابی نہیں ہوتا. بے شک سبحان اللہ. دونوں میں تنافی کی نسبت ہے. یہ تباین کی نسبت ہے. نصب اربعہ میں سے یہ تباین کی نسبت ہے. کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا. کوئی عقل مند کبھی وہابی نہیں ہوتا. پہلے عقل ماری جاتی ہے بعد میں وہابیت آتی ہے. جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. سنو اس لیے سوچنے کی بات ہے. حدیثیں پڑھتے ہیں وہابی ملا جی بھی اور حدیثیں پڑھتے ہیں ہمارے علماء کرام بھی مگر ملا جی سمجھ نہیں پاتے کہ جب مومن کی روح علیین میں کافر کی روح سجین میں تو جب کافر کی روح کو مرنے کے بعد اتنی قوت مل جاتی ہے کہ وہ یہاں مر کے بھی مزہ چکے سجین میں رہ کر بھی بدن رہے یہاں اجزائے اصلیہ پھونکے جائیں یہاں بدن پھونکا جائے یہاں اجزائے اصلیہ رہے زمین میں اور سجین میں روح پک عذاب کو چکھ لے. تو جب کافر کی روح کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مومن کی روح کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ مسلمانان کیمری. سبحان اللہ سبحان. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ بے شک. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ رے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کافر نہیں سنتا تھا قریب سے اور اب کتنی دور سے اس کی روح سن رہی ہے. تو روح جب تک جسم میں رہتی ہے مقید رہتی ہے اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو آزاد ہو جاتی ہے اور جب روح جسم سے نکل گئی تو قریب ہو یا بعید اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. دور سے بھی سنتی ہے اور قریب سے بھی سن لیا کرتی ہے. زور سے بولو قریب سے بھی سن لیتی ہے سنتی ہے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کافر کی روح بھی سنتی ہے مومن کی روح بھی سنتی ہے. اب سنو اس سلسلے میں ملا جی کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا. اے میرے عزیز بہت دھیان کر لے. یہ چیز روز سننے کو نہیں ملے گی. روز سننے کو نہیں ملے. کالے سن لے روز سننے کو نہیں ملے گی. ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شعر قادریت مناظر اہل سنت مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ. سبحان اللہ سبحان. سنو میرے عزیزو یہ روحیں سنتی ہیں مرنے کے بعد بھی. ارے بولو سنتی ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو سنتی ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیں قبرستان میں جاتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کرتے ہیں. اور وہابی ملا جی کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں. بولے سلام تو کریں گے. ہم کہتے ہیں ملا جی یہ بتاؤ جب قبر والوں کو سلام کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ بولے حدیث میں آیا ہے. ہم نے کہا حدیث میں تو آیا ہی ہے مگر یہ وجہ بتاؤ کرتے کیوں ہو؟ تم سلام کرتے ہو تو وہ قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب سوال ہم نے کر لیا.
بے شک. بلا بتاؤ قبر والے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو ملا جی گولم گول پولم پول. بولو ملا جی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں سنتے ہیں تو ملا جی پاگل ہو گئے ہو، قبروں میں جا کے مٹی کے ڈھیر کو سلام کر رہے ہو. ارے اپنی دیواروں سے سر کیوں نہیں پھوڑ لیتے؟ انہی کو سلام کرو. کھیت کھلیان کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ قبروں کو پہ جا کر ہی کیوں سلام کرتے ہو؟ بولو سنتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے ہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ بے شک. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر کہو کہ سنتے ہیں تو سنتے ہیں تو ملا جی اب یہ ہم سننے کی حقیقت جانیں اور تمہیں بتائیں. بتاؤ ملا جی وہ 100 من مٹی کے نیچے ہیں اور تم 100 من مٹی کے اوپر. اب تم اوپر سے سلام کر رہے ہو، وہ سن رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں. ملا جی تم نہیں سن رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم نے اوپر سے کہا، وہ سن رہے ہیں. مٹی وہی ہے، نہ گھٹی نہ بڑھی. سبحان اللہ. ارے توجہ ہے، مٹی وہی ہے، نہ گھٹی نہ بڑھی. ایسا نہیں ہے تمہارے سلام کرنے سے سکڑ جاتی ہو، وہ جواب دیں تو بڑھ جاتی ہو. ایسا کچھ نہیں. مٹی وہی، اوپر سے تم سلام کرو تو اندر سے وہ سن لیں اور وہ جواب دیں تو ملا جی تم نہ سن سکو، مشین لگا کے بھی نہ سن سکو. اب بتاؤ سننے کی طاقت مردے کی زیادہ ہے یا زندے کی زیادہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ، یادگار مہدمم صاحب، مسلمانان خیمری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندے کی طاقت زیادہ ہے یا مردے کی طاقت زیادہ ہے؟ یہ لوگوں جب عام مردوں کا یہ حال ہے تو خاص مردوں کا کیا حال ہوگا؟ سبحان جب اللہ. عامت المومنین کا یہ عالم ہے تو خاصت المومنین اولیاء کاملین کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ قریب سے بھی سنتے ہیں اور دور سے بھی سنتے ہیں. اب ہم ایک سوال اور کریں گے. ملا جی قرب و بود کا فرق سمجھو. اگر تم نے قبرستان کے اس کنارے پہ سلام کیا تو یہ مردہ تو قریب کا ہوا، اور جو 1 کلومیٹر دور پہ دفن ہے، 1 کلومیٹر کے بھی تو قبرستان ہوتے ہیں، اور ناریل واڑی تو 3 کلومیٹر لمبا ہے بمبئی میں. اب تم نے اگر سلام ایک کنارے پہ کیا تو یہ تو ہو گیا قریب والا، اور وہ ہو گیا 3 کلومیٹر دور دفن، برابر قبرستان چلا جا رہا ہے. اب ملا جی بتاؤ سلام تم نے کیا سب کو کیا یا کچھ کو؟ اگر بعض کو کیا تو ترجیح بلا مرجع جو فاسد اور باطل ہے، بے شک. اور اگر سب کو کیا تو یہ بتاؤ اس نے سنا اس نے بھی سنا یا نہیں سنا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرو. سبحان نے بھی سنا یا نہیں سنا؟ اگر اس نے ہی سنا اس نے نہیں سنا تو ملا جی اب تمہیں چاہیے یہ ہر قبر پہ جاؤ اور کرو السلام علیکم. سارے قبرستان میں ایک ایک قبر کو جا کے کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. صبح سے شام ہو جائے گنتی پوری نہ ہو ایک کوئی نہ کوئی مردہ وہیں گھسیٹ لے گا. ملا جی لوٹ کے نہیں آؤ گے، ملا جی لوٹ کے نہیں آ پاؤ گے، ایک ایک کو سلام کر کے وہیں مر جاؤ گے. اور اگر یہ کہو کہ نہیں اس نے بھی اتنا ہی سنا جتنا اس نے، اور اس نے اتنا ہی سنا جتنا اس نے، تو یہ سنیوں کا مذہب اور عقیدہ ثابت ہو گیا. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنجوسی نہ کرو یار، زور سے بولو. سبحان اللہ. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، شیر قادریت، مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ، یادگار مہدمم صاحب قبلہ،
مسلمانان کیمری، سبحان اللہ سبحان اللہ. لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا. اے ملا جیو یہ ہے حقیقت، ملا جیو ہوش کی پیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں. سبحان اللہ. یہ لڑکا نہیں بول رہا ہے، پاؤں پھیلا دیتا ہے. بول. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں. اے ملا جیو ہوش کی پیو. آؤ اٹھا کے دیکھو یہ حدیثیں. سبحان اللہ. اٹھا کے دیکھو. قلی ارے میرے محترم صاحب کا چہرے میں یار موڈ کیوں نہیں بنے گا؟ سنو سنو، یہ دل کو دل سے راحت ہے. سبحان اللہ. محترم صاحب بھی خوب مسکرا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. خوب مسکرا رہے ہوں گے. کوئی ذرا جھانک کے دیکھ لے. بہت مسکرا رہے ہوں گے محترم صاحب. سنو اے میرے عزیزوں، جب جنگ بدر ختم ہوئی 70 کافر مارے گئے، 70 جکڑے اور پکڑے گئے، اور مارے جانے والوں میں ابو جہل لعین بھی تھا، عتبہ شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف خلف بھی تھا. بے شک یہ سب پکڑے گئے، یہ قتل کیے گئے. سمجھے یہ قتلہ بدر کو قلیب بدر کے اندر اوندھا جھونک دیا گیا. ٹانگیں پکڑی اور صحابہ نے اسی کنویں میں جھونک دیا. ابو جہل چل، عتبہ میرے نبی کے دشمنوں چلو. اب معلوم ہے تمہیں سگے سگے لوگ جھونک رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سگے سگے رشتہ دار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سگے سگے رشتہ دار جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے مہاجرین، ان کے سگے رشتہ دار تھے وہ لوگ، اور ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر کر کے جھونک رہے تھے. انہوں نے ثابت کر دیا صحابہ کرام نے، اے لوگو جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر نہ ہوگا کبھی یہ ہم سے، مگر نہ ہوگا کبھی یہ ہم سے، نبی کا جاہو جلال دے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر قادریت. سبحان اللہ. آج تم رشتہ داری کو دیکھنے لگے ہو کیمری والوں. اگر وہاں بھی ہو تو کوئی کیوں نہ ہو، نبی کا دشمن ہے تو تمہارا دشمن ہے. بے شک رشتہ داری مت برتنا، ورنہ کیمری میں یہ وبال آ جائے گا، زور پکڑ جائے گا، وہابیت آ جائے گی، اور جوتے کی نوک پہ اڑا دو چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. جو مصطفیٰ کا غدار ہے وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کٹا ہوا ہے ابو جہل لعین کا. صحابہ نے ٹانگیں پکڑی اور جھونک دیا، سگے رشتہ داروں نے جھونک دیا. قلیب بدر پٹ گیا، بدر کا کنواں پٹ گیا. اب سرکار تشریف لائے، یہ ابو جہل اور ابو جہلی سب پڑے ہوئے ہیں اس میں. توجہ توجہ، بہت دھیان کرنا میرے عزیز طلبہ کرام، بہت دھیان کرنا. یہ آج کا ایک سبق ہے جو میں اپنے عزیزوں کو دے رہا ہوں. بے شک توجہ کرو. سرکار تشریف لائے، اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو جہل، عتبہ شیبہ، امیہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ کو، ان کو نام لے لے کے پکارا. میرے مصطفیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. سرکار نے سب سے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، ما وعدنی ربی وجدتہ حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا. تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ حق پایا؟ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا بے شک میں نے وہ حق پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر قادریت، مناظر سنت.
میں نے وہ وعدہ حق پا لیا اپنے رب کا. یہ سرکار نے ان مردوں سے فرمایا. ان کس سے فرمایا؟ مردوں سے فرمایا. بولو کس سے فرمایا؟ مردوں سے. وہ کافر مردے تھے, کافروں کے سردار مردے تھے, تو وہ کافر مردوں کے بھی سردار ہوئے. ان سے فرمایا سرکار نے. اور ہیں کون؟ یہ کٹے ہوئے, پھٹے ہوئے, مرے ہوئے کافر. سبحان اللہ. سبحان ان مردہ کافروں سے حضور نے فرمایا کیا تم نے وعدہ الہیہ کو حق پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو حق پا لیا. بے شک پایا. اچھا, اب مردے قبر میں کنویں میں پڑے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے ساتھ ہیں. تو فاروق اعظم عرض کرنے لگے آقا اتکلم اجساد اللہ ارواح فیہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولو طرف کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار آپ تو ایسے مردوں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں ہیں ہی نہیں, جن میں روحیں, جن میں بے شک نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لا نفی جنس ہے, معاشیت کی نفی کرتا ہے یہ لا. بے شک سرکار ان کا روحوں سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے جسم ہیں کہ کوئی تعلق روح سے ان کا نہیں رہا حضور, پھر بھی آپ ان سے بات کر رہے ہیں. آپ ان سے بات کر رہے ہیں. تب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عمر میں جوش جذبے میں بات کر گیا, اے لال ٹوپی, یہ نہیں فرمایا بھول چوک میں نے بات کر لی, یہ نہیں فرمایا ارے عمر تم نے ٹھیک کہا, یہ نہیں. سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا, اے عمر سنو سنو, مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اسے جسموں سے بات کر رہا ہوں جن میں روح نہیں ہے. سنو عمر, ما تم سبحان اللہ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ لِمَا أَقُولُ لَهُمْ. اے عمر میں جو ان سے بات کر رہا ہوں جتنے یہ سن رہے ہیں تم اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم اس سے زیادہ سبحان اللہ نہیں سن رہے ہو. اللہ اکبر. اے وہابی مولویو, مالویو, ریالویو, سنو. مرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ تے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو, جتنا یہ سن رہے ہو اس سے زیادہ تم نہیں سن رہے ہو. غیر انہم لا یجیبون, مگر یہ ویسا جواب نہیں دے پاتے. بے شک کہ جیسے زندے جواب دیتے ہیں ویسا جواب یہ نہیں دے پاتے عمر, مگر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. اب میں کہتا ہوں اے ملا جیو, مولویو, مالویو, ریالویو, سن لو. جب ابو جہل مرنے کے بعد سن سکتا ہے, عتبہ مرنے کے بعد سن سکتا ہے, شیبہ مرنے کے بعد سن سکتا ہے, ولید بن مغیرہ جیسا مردود مرنے کے بعد سن سکتا ہے, امیہ بن خلف جیسا ناخلف مرنے کے بعد سن سکتا ہے, تو غوث اعظم مرنے کے بعد کیوں نہیں سن سکتا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, فیضان غوث الورا, فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب نواز کیوں نہیں سکتے, مخدوم سمنانی کیوں نہیں سن سکتے, صابر کلیری کیوں نہیں سن سکتے, مخدوم علاء الدین صابر کلیری کیوں نہیں سن سکتے, قطب الاقطاب کیوں نہیں سن سکتے, محبوب الہی کیوں نہیں سن سکتے, اعلی حضرت کیوں نہیں سن سکتے, حضور مفتی اعظم کیوں نہیں سن سکتے, شاہ جمال اللہ کیوں نہیں سن سکتے, شاہ درگاہی کیوں نہیں سن سکتے, شاہ بغدادی کیوں نہیں سن سکتے. اے لوگوں, جب عامت الکافرین بلکہ خاصت الکافرین مرنے کے بعد سنتے ہیں تو عامت المومنین اور خاصت المومنین کیوں نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومنوں کی تو شان یہ ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں, حق کی راہ
راہ میں, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کی راہ میں. اللہ اللہ موت کو, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک نعرہ یہ لگائیں گے, ایسا نعرہ کوئی سنی کنجوس ہو تو آہستہ بولے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, مسلک اعلی حضرت مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ, یادگار محتمم صاحب قبلہ حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلمانان کیمری. سبحان اللہ. اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی, اور سب سے پہلے فارغ ہونے کے بعد مشکات شریف میں نے اسی دارالعلوم جامعہ رضویہ میں پڑھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پڑھانے سے پہلے میں نے دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے اندر مولانا حنیف صاحب کو یہی کتاب تکرار کرائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. محترم صاحب بہت مسکرا رہے ہوں گے, دیکھ لو جا کے, کوئی نظر ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے. اللہ ان کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آمین آمین بولو. آمین. ارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, مسکراتے ہوں گے. اگر اللہ چشم بینا ہو تو جھانک کے دیکھ لو, بے شک جھانک کے دیکھ لو, کیونکہ یہ چمن جو انہوں نے لگایا ہے یہ خزاں رسیدہ نہیں ہے, یہ بہار والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے یہ چمنزار ہے, یہ مرغزار ہے, یہ چمنستان ہے, یہ بوستان ہے, یہ گلستان ہے, یہ ان کا لگایا ہوا چمنستان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو, یہ آپ نے ثبوت در ثبوت سن لیے, مرنے کے بعد سننے کے, سنے کہ نہیں سنے؟ اچھا آپ دیکھیے, میں بتاؤں, بے جان چیزیں بھی سنتی ہیں. بے شک. ارے اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ کہاں ہے اللہ کی رحمت؟ اچھا اللہ ان کو, اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور صحت و قوت عطا فرمائے. بڑی محبت والے آدمی تھے, وہی تو ہم اللہ کی رحمت انہیں کہتے ہیں. تم سمجھے برس رہی ہے تو برس تو رہی ہے, اس میں کیا شبہ ہے. ارے اس وقت نہیں برسے گی تو کب برسے گی؟ بے شک. اے میرے عزیزو, اب میں آپ کو ایک حدیث ایسی سناؤں. جب ملا جی کو قبر میں اتارا جاتا ہے, سمجھ رہے ہو ملا جی؟ ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَيْمِ, بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا جاتا ہے زمین سے چپک جا. اب ملا جی دڑیل اتارے گئے قبر میں, اب یہ لٹائے گئے قبر میں, جیسے ہی تختے دیے گئے, مٹی ڈال دی گئی, تو کوئی بچانے والا تو ہے ہی نہیں. اور نہ اذان پڑھی جائے, اور اذان پڑھی جائے تو کیا, اور نہ پڑھی جائے تو کیا. ملا جی بے ایمان تھے, 1,00,000 اذانیں پڑھی جائیں تو بیکار. قبر پہ قبر 1,00,000 پڑھ دو تو کیا ہونا ہے. اب ملا جی پڑھے ہیں اندر, سوال کے جواب دیے نہیں گئے, ہاں 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 کرتے رہے قبر میں, ہاں ہاں لادری, ہاں ہاں لادری, ہاں. اب حدیث لمبی سناؤں گا تو صبح ہو جائے گی, لمبا ہو جائے گا کام. ہاں ہاں لادری, ہاں ہاں لادری. پھر حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بے شک سبحان اللہ. اہل علم اپنے علماء کے لیے خاص نکتہ, خاص نکتہ. دیکھو 3 سوال کا ذکر جو ہے, من ربک ما دینک, ما تقو, ما ہاتھ نہیں, وہ یوں نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں, وہ یوں نہیں ہے جو تم بول رہے ہو, وہ میں سنا, بھولا تھوڑی ہوں, ابھی یہیں پڑھائی ہے وہ مشکات شریف. سنو, من ربک. اب میں حدیث سنا دوں اگر تم کہو تو, سناؤں, دل لگ رہا ہے تمہارا. ہر حدیث کے جملے پہ تمہیں خوب ثواب, ہر حرف پہ مجھے پڑھنے کا, تمہیں سننے کا بہت ثواب ملے گا. کتاب کھول کے بیٹھو, اپنے مرشد حضور مفتی اعظم کے فیض سے میں پڑھ رہا ہوں. عن البراء بن عازب
رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى جنازت رجل من الانصار. سبحان اللہ سبحان اللہ. فانتہینا الى القبر ولما يلحد. سبحان اللہ. فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. سبحان اللہ. في يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البشر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقا فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. قال فيصعدون فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان له فيقولان ما دينك فمن ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هذا نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة فافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح له فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب
أهله إليه حتى يبعث الله يوم القيامة فيأتيه رجل أحسن الوجه حسن الثياب فيقول أبشر بالذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح إلى آخر الحديث. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیر قادریت. سبحان اللہ. جس نے منہ نہیں کھول کے بولا ہے زور سے، وہ اس حدیث کو سن کر جو طاقت آ گئی ہوگی بدن میں بھی اور روح میں بھی، دل میں بھی طاقت آئی ہوگی. ایسا نعرہ کا جواب دو پوری کیمری میں گونج جائے. نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ، یادگار معظم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضور مفتی اعظم ہند، مسلمانان کیمری. یہ ابھی آدھی حدیث میں نے پڑھی، ابھی نصف آخر باقی ہے. اے میرے عزیزو، اب اس کے ایک ایک لفظ پر اگر بحث کی جائے اور اس میں قرید کی جائے، نقطے قریدے جائیں. نقطے کو نقطہ کہتے کیوں ہیں؟ نقطے کو نقطہ ینقطو نقطتن، یہ قریدنا، تو نقطے کو نقطہ اس لیے کہتے ہیں قرید کے نکالا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور وجہ تسمیہ اس میں موجود ہے. ینقطو بہی فی الارض، حدیث کے الفاظ میں سنا چکا. سنو، ایک ایک لفظ پہ اب بحث نہیں ہو سکتی. وہ حصہ جہاں سے بات پیدا ہوئی تھی کیا؟ ما تقول فی هذا الرجل، وہ یہ حدیث نہیں ہے، وہ دوسری ہے. وہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ما كنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے میرے عزیزو، وہ نقطے کی بات میں عرض کر رہا تھا، وہ بہت اہل علم کے لیے ایک تحفہ نایاب پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ نقطہ نکیتا ہے. سبحان اللہ. میں تمہارے لیے زندگی بھر کے لیے وہ تحفہ دے رہا ہوں کہ مرتے مر جاؤ گے مگر اس کی لذت نہیں بھول پاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان. بخاری شریف میں کئی جگہ حدیث ہے سوال جواب کے تعلق سے، مگر ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر ہے. ایک ہی سوال بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے. کون سا؟ وہ یہی ما كنت تقول فی هذا الرجل. اور مسند امام احمد کی حدیث میں وہ تینوں سوال ہیں جو میں نے حدیث میں آپ کو سنائے. مشکات شریف میں یہ حدیث مروی ہے، اس میں تینوں سوالوں کا ذکر ہے. مسند امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے مر ربک کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا؟ تیسرا سوال حضور کے بارے میں. یہ تین سوال بخاری شریف کی حدیث میں نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے بہت دھیان سے سننے کی بات. ان میں صرف حضور کے بارے میں سوال ہے، بخاری شریف میں صرف حضور کے بارے میں سوال ہے. اور مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث میں تینوں سوال ہیں. اور نجات جو ہوگی وہ اسی آخری سوال پر ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے بعد پہلے پوچھا جائے گا تیرا رب کون، دوسرا سوال تیرا دین کیا، تیسرا سوال حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. کیا کہتا تھا. اب دیکھنے کی بات ہے، میں بہت توجہ چاہوں گا اہل علم کی خصوصاً. مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ مردے نے جواب دے دیا. خوش نصیب تھا سنی مسلمان کہ میرا رب اللہ، رب اللہ، میرا رب اللہ ہے. زور سے بول دے، زور سے. اللہ ہے. میرا رب اللہ ہے. دوسرا پھر سوال کریں گے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہ الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا.
اب جواب دے گا سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ہاذا نبی، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں. یہ جواب دے گا، کلمہ پڑھے گا شہادت کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کامیاب ہو گیا. مگر سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو 3 سوال، اور وہابی ملا جی جس پر صرف تنہا جس کو جو نام یاد ہے بخاری بخاری بخاری، اس میں صرف 1 سوال حضور کے تعلق سے، خدا کے تعلق سے اس میں سوال ہے ہی نہیں، دین کے تعلق سے اس میں سوال ہے ہی نہیں. اب ملا جی یا تو مر جاؤ، گڑ جاؤ، سڑ جاؤ، یا پھر 3 سوال بخاری میں دکھاؤ. ملا جی نہ ہاں کریں گے نہ کریں گے، آخر مر جائیں گے. سنو، ادھر ستمگر ہنر آزمائے، ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ احادیث کثیرہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. تقریباً 35 سال کے بعد مشکات شریف کا درس میں جامعہ رضویہ کیمبریا میں پھر دے رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیز طلبہ کو چشم سے چشمہ اتر جائے گا خود ہی ایک دن. سرمہ رضوی سے آنکھوں کو مجلا کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے، ارے توجہ ہے. سبحان اللہ. تو 3 سوال کا ذکر مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث میں، اور ملا جی کہتے ہیں وہ سیاستہ میں ہے نہیں تو ہم مانیں گے نہیں. ہے ملا جی او ہوش کی پیو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب 3 سوال تم ہمیں دکھاؤ سیاستہ میں کہاں ہے، دکھاؤ ہمیں 3 سوال کیا سیاستہ میں ہیں. تو ملا جی کہتے ہیں 3 سوال ہیں تو دکھاؤ. بخاری میں ہیں تو کہاں ہیں، کہاں ہیں، ہے نہیں تو دکھائیں کہاں ملا جی. مگر ایک بات میں عرض کر دوں، بخاری میں 1 ہی سوال کیوں، اور مسند امام احمد میں 3 سوال کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان. عزیز طلبہ ہمارے امتحانات دیتے ہیں، اگر 6 سوال آئے تو اس 6 سوالوں میں کہا جاتا ہے کہ 3 سوال مطلوب ہیں، وعلیکم بالسادس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ 5 سوال میں 3 اختیاری، 3 اضطراری، وعلیکم بالسادس، اور 6 لازم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. 6 لازم ہے، وہ جواب نہیں دیا تو سب فیل، اور 6 جواب دے دیا تبھی پاس ہو گئے، ورنہ نہیں. تو میرے عزیزوں، وہ جو سوال تھا تیرا رب کون اور تیرا دین کیا، وہ دونوں سوال تھے توطیہ اور تمہید کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سوال تھے توطیہ اور تمہید کے لیے، وہ اجباری نہیں تھے، اختیاری سوال تھے. مگر بخاری میں جو سوال ہے وہ اجباری سوال ہے، جس کے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بغیر امتحان میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. ارے بول کچھ تو منہ کھول ملا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان اعلی حضرت، حافظ احادیث کثیرہ. سبحان اللہ، سبحان. کیا کہتا تھا. اور عزیزان گرامی یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. کیا کہتا تھا، ما تقول نہیں ہے، کیا کہتا ہے. ارے منہ دیکھی بولی مت بولنا، منہ دیکھی بول بھی نہیں پائے گا. طاقت کس کی جو منہ دیکھی وہاں بول دے. مگر وہ بھی ارے منہ دیکھی بولی مت بولنا. اب کیا کہہ رہا یہ نہیں پوچھ رہے ہم، اب کیا کہہ رہا یہ نہیں پوچھ رہے ہیں. بول دنیا میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب بول، اب بول، اب منہ کھول، منہ کھول ملا.
اب ملا یہ تو کہہ نہیں سکتا میری طرح بشر ہیں، وہ بھی فرشتوں کے سامنے. یہ تو کہہ نہیں سکتا میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی فرشتوں کے سامنے لمبے لمبے گرز، موٹے موٹے بھاری بھاری. لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، اگر پہاڑ پہ مار دیے جائیں تو پہاڑ دھول بن جائے. ایسے گرز دیکھے گا، کہہ نہیں سکتا کہ میں وہ بولتا تھا جو تھانوی بولتے تھے. جی جی اسماعیل تیلوی نے جو بکا تھا میں نے وہی بک دیا تھا، یہ نہیں کہے گا. غیر مقلد ملا جی جو بولتے تھے وہی، ارے یہ نہیں بولے گا کہ میں کہ حضور اپنی طرح بشر ہیں، یہ نہیں کہے گا. میرا یہ عقیدہ تھا کہ حضور میری طرح بشر ہیں. بول کیا بولتا تھا دنیا میں، تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں حضور کو اپنی طرح بشر کہتا تھا، ان کے نور ہونے کا انکار کرتا تھا، علم غیب کا انکار کرتا تھا. یہ تو بولے گا ہی نہیں. بول دے گا حاضر و ناظر ہونے کا ان کے انکار کرتا تھا، بول دے گا یہ؟ ارے بول بول بولے گا؟ ارے بول دے گا؟ نہیں بول سکتا. تب کیا بولے گا؟ بول. اچھا یہ کہتا بھی نہیں تھا، مانتا بھی نہیں تھا، تو مانا ہوا جو سنیوں کا ہے وہ بھی نہیں بول سکتا کہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ کیسے بولے گا؟ ارے یار سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بری طرح جال میں پھنس گئے، جال میں پھنس گئے ملا جی. ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، دم کشی دم تو جوتا رسی دم. اب کیا بولیں ملا جی؟ اب کچھ بول نہیں سکتے تو کیا بولی بولیں گے؟ وہ بھی حدیث میں سرکار نے بیان فرمائی، فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي. کہے گا میں لوگوں کو کچھ بولی بولتے سنتا تھا، وہی میں بھی بول دیا کرتا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. تب فرشتے گرز اٹھائیں گے، لا دریت ولا تلیت، کیا تو نے ان کو نہیں جانا، ان کے پیچھے نہیں چلا؟ ارے ان کو تو نہیں جانتا، یہی وہ ذات تو ہے جس کے بارے میں پورا قرآن اتارا گیا، سبحان اللہ میں پورا قرآن اتارا گیا. ارے ان کو نہیں جانتا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. انہی کی شان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انہی کی شان میں اترا. یا ایھا المزمل، انہی کے لیے تو خطاب ہے. یا ایھا المدثر، قرآن میں انہی کو تو پکار ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انہی کی شان میں اتارا گیا. ارے ان کو تو نہیں پہچانتا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ، یادگار محتمم صاحب قبلہ، مسلمانان کیمری. سبحان اللہ سبحان. ان کو نہیں پہچانتا تھا، انہی کی شان میں قرآن اتارا گیا. اب کیا ہوگا؟ سنو سنو اے سنیو، سنو اور دل سے مان لو، مرتے مر جانا، کبھی وہابی مودودی مت بننا. ایسے بولو نہیں بنیں گے، ایسے بولو نہیں بنیں گے. اور کبھی اپنی اولاد کو بننے مت دینا، رشتہ داروں کو بننے مت دینا. جامعۃ الطالحات میں کبھی پڑھانے لڑکیاں مت بھیجنا. ہاں اپنے ہی مدرسوں میں پڑھوانا. یہ جامعۃ الصالحات ہے وہ. اللہ کی پناہ مودودیوں کا، گمراہی بددینی کا اڈا، پرانا اڈا، جہنم کا راستہ. وہاں اپنی لڑکیوں کو مت پڑھانا، ورنہ بے ایمان بن جائیں گی لڑکیاں، بددین بن جائیں گی لڑکیاں، تمہارے ہاتھ سے جائیں گی، ان کی نسلیں بے دین پیدا ہو جائیں گی، وہ تمہاری گلے کی ہڈی بن جائیں گی. یاد رکھنا اس وقت جب قبر کے اندر وہ فرشتے کہیں گے تو انہیں نہیں پہچانتا، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اترا، ان کے پیچھے پیچھے تو کیوں نہیں چلا؟ اب پھر کیا ہوگا؟ سنو بخاری شریف کی حدیث، فَيُقَيَّضُ لَهُ وَفَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، قبر تنگ کی جائے گی. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَيْمِ
जमीन से फरमाया जाएगा चिपक जा, फतलतहिम, जमीन चिपक जाएगी, कब्र के दो पार्ट ये चिपक जाएंगे, फतख्तलिफु फीही अज़लाउ, हड्डियां पसलियां इधर से उधर हो जाएंगी, और ये जमीन चिपक चिपक कर पीस देगी हड्डियां। हे लूले, कितना खाया है, कितना खाया रे? कभी जामिया कादरिया, कभी जामिया रज़विया का यही काम है, पेट भर के खाना, नींद भर के सोना है? तवज्जो है? अरे तवज्जो है, तवज्जो है। हाँ, अब उसके बाद सुनो क्या होगा, जमीन तो चिपक जाएगी, हड्डियां पसलियां मुल्ला जी की पिस जाएगी। ए सुन्नियो, अगर हड्डियां अपनी तोड़वाना हो कब्र में, पिसवाना हो, तभी वहां भी बनने का इरादा करना, और हड्डियों को सलामत रखवाना हो तो सुन्नियत मत छोड़ना, मसलक आला हजरत मत छोड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह। फिर क्या होगा? वयुक़य्यदु लहू अग़मासम, सुभान अल्लाह। गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता मुकर्रर किया जाएगा। जरा गौर करो, अंधा क्यों होगा, बहरा क्यों होगा, गूंगा क्यों होगा? जब किसी की पिटाई लगेगी वो तो चीखेगा या नहीं चीखेगा? अरे चीखेगा कि नहीं? तो कभी मारने वाला सुन के उसकी चीख पुकार राइम खा जाता है, फरिश्ते को अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनने की सलाहियत नहीं देगा कि सुन न सके, देख के भी रहम आ जाता है चमड़ी उधड़ते हुए। क्यों भाई? अब वो नाबीना होगा फरिश्ता, मारे जाएगा, देख भी नहीं सकेगा, सुन भी नहीं सकेगा, और बोल भी नहीं सकेगा कि बोल के दिलासा दे दे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, मारे जाएगा। 70 गज जमीन पे धस जाएगा मुल्ला, फिर वो निकालेगा फरिश्ता, फिर मारेगा, फिर धसा देगा। सुबह क़यामत तक ये अज़ाब मुसल्लत रहेगा मुल्ला जी पर। हे मेरे अजीजों, अब क्या तफसील इसकी मैं तुम्हें बताऊंगा, और आगे अब यहीं छोड़ो। लेकिन जब मोमिन से सवाल होगा, मोतमिम अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से सवाल हुआ होगा कि तू क्या कहता था इस जात के बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहता था, मुस्तफ़ा के बारे में सवाल होगा, क्या कहता था बोल। तो मौलाना तौफीक साहब कह उठेंगे, मौलाना सगीर अख्तर, मौलाना हाफिज ज़फरुद्दीन, मौलाना सलीद, और ये उलमाए दीन कह उठेंगे, पुकार उठेंगे, ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, मैं भी इंशाअल्लाह यही पुकार उठूंगा। ए फरिश्तों, इनके बारे में तुम पूछते हो कि ये कौन है? अरे जिंदगी भर इनको अल्लाह का रसूल मैं मानता रहा, आज भी मान रहा हूं, मगर आज तुम्हारे सवाल पर मैं जवाब तुम्हारे बजाय अपने मुस्तफा का चेहरा देख देख के जवाब दूंगा, जिसमें मेरे मुस्तफा खुश होंगे मैं वो जवाब दूंगा। बोले मेरे सरकार, ये पूछ रहे हैं मैं आपको क्या कह दूं? बोले मेरे आका, मैं क्या कह दूं? ए आका, अब क्या कहूं? सरकार फरमाए क्या कहूं? हुजूर बताएं क्या कहूं? आका बोले आला हज़रत की ज़बान में, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद गाह कहूं, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद का गाह कहूं। ऐ जाने जा यानी शवर, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का, वो यूं है यार, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफी रोज़ जज़ा का कहूं तुझे। अल्लाह रे उम्रू तेरे रूए
منور کی تابشیں اللہ رے تیرے روئے منور کی تابشیں اللہ رے تیرے عاشقوں طرف اٹھو اللہ رے تیرے روئے منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان اے جانے جان اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ مدرسہ دارالعلوم جامعہ رضویہ یادگار محتمم صاحب قبلہ حافظ حدیث کثیرہ اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری سبحان اللہ سبحان منہ بند ہو گئے تمہارے سبحان اللہ نہیں بولتے ہو سبحان اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے ایک اشارے کی زبان سمجھاؤں سبحان اللہ سبحان سمجھاؤں سبحان میرے عزیز و حضور مفتی اعظم تقریر نہیں فرماتے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ حق نمک ادا کر دیا حق نمک ادا کیا ہے اتنا ہی سے کھایا تھا کیا چکھا تھا کیا نمک توجہ ہے حضور مفتی اعظم تقریر نہیں فرماتے تھے اور اعلیٰ حضرت سال میں 2-3 بار مبسوط تقریر فرماتے تھے تقریر میں دریا بہاتے تھے اعلیٰ حضرت علم کے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا آخری جب وقت آیا تو فرمایا میں خاموشی چھوڑ رہا اور میں چپ ہو رہا ہوں تو جو میں کہہ سکا میں نے کہہ دیا باقی میرا مصطفیٰ رضا خاموش زبان میں کہے گا کہہ لے گی سب کو چھن کے ثنا خاں کی خاموشی سبحان اللہ سبحان حضور مفتی اعظم کے چہرے کا دیدار 1000 مقرروں کی تقریر پہ بھاری ہوتا تھا سبحان اللہ کہہ لے گی سب کو چھن کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ